میں گر نہ جاؤں. تو وہ اس سے کہے گا گزرتے ہوئے جس کو شفاعت کا حق دیا ہے کہ ارے بندے میں نے تجھے یاد نہیں، تیرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میں نے تجھے پہنایا تھا، آج میری شفاعت کر دے. تو شفاعت کر دے گا. کسی کو کہے گا کہ ارے میں گزر رہا ہوں، گناہگار ہوں، تجھے یاد نہیں تو روزے دار تھا، میں نے تجھے افطار کرایا تھا، آج خدا کے لیے میری شفاعت کر دے. شفاعت کر دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا بہت بڑا حق دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آپ اس کی شفاعت فرما دیجئے اور جہنم سے نکال لیجئے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے لوگوں کو جن کے دل میں ایمان کی ذرا بھی روشنی تھی، ان کو شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اور تو کوئی نہیں رہ گیا. فرمائیں گے کہ اب تو کوئی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رسولوں نے شفاعت کر لی، مومنین نے شفاعت کر لی، اولیاء نے شفاعت کر لی، حفاظ نے شفاعت کر، جن کو شفاعت کے حقوق دیے گئے تھے سب نے شفاعت کر لی. فرماتے ہیں وہ بقیہ ارحم الراحمین، لیکن ارحم الراحمین ابھی باقی رہ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر اپنا ہاتھ ڈال کر کے ایک خلق خدا کو جہنم سے نکالیں گے. کما ہوا فی ذاتہ و صفاتہ، جیسا بھی اللہ کا ہاتھ ہے نکالیں گے. اور اس کے بعد ایک نہر ہے اس میں ڈالیں گے. یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. اس میں ڈالیں گے تو ان کے جسم چاندی کی طرح چمکدار بن جائیں گے. ان کو جنت میں لے جایا جائے گا اور ان پر ایک علامت ہوگی لکھی ہوئی. وہ کیا ہوگی؟ ہؤلاء اتقاء اللہ، یہ لوگ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں آئے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر ایمان تھا تو اتنا کمزور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ادراک نہیں کر پائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر ایمان ہے اور کفر نے ایمان کو ختم نہیں کر دیا ہے تو وہ ایمان قیامت کے دن رنگ لا کر رہے گا اور کبھی نہ کبھی مومن اپنی سزا بھگت کر جنت کا مستحق بنے گا. اس لیے سب سے بنیادی چیز تو الایمان باللہ وحدہ ہے. اس لیے اس ایمان کی بہرحال قدر کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس ایمان کی قدر ایسی کی ہے کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے بالکل ایک نصیحت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے تپتے پتھر کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ دین سے محمد کے منکر ہو جاؤ. بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن اس دین سے منحرف نہیں ہوئے. جب بھی ہوش آتا تھا فرماتے تھے احد احد. خباب ابن العرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مصیبتیں دی گئیں. یہاں تک آتا ہے کہ جلا کر کے انگاروں کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا. سیرت میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ انگارے چربی سے پگھلنے کی وجہ سے بجھ گئے اور یہ کہا جاتا تھا کہ محمد کے دین سے منکر ہو جاؤ. ایمان کی ایسی قدر و قیمت تھی کہ مرنا قبول کیا. تکلیف دینے والے عاجز آ گئے لیکن ایمان کی حفاظت کی. اس لیے ایمان کی بڑی قیمت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات اس سلسلے میں ایمان کی کس طرح انہوں نے حفاظت کی ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر بھرے ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور آپ کی تعلیمات جو نبوت کے بعد آپ نے تعلیمات دی ہیں
جن کو بہت ہی اجمالی طریقے پر 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور جس کو میں نے سب سے پہلے عبادات سے تعبیر کیا تھا، عقائد سے تعبیر کیا تھا، وہ یہ ایمان ہے جس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز مرتبے کے اعتبار سے عبادات، اور تیسری چیز معاملات ہے۔ تو ہم معاملات کو کے چند اجزاء کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ معاملات کہا جاتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ، انسان کا اپنے اعزاء اور اقربا سے معاملہ، انسان کا اپنے پڑوسیوں سے معاملہ، خرید و فروخت کے اندر بیچنے والے کا خریدنے والے سے معاملہ، خریدنے والے کا بیچنے والے سے معاملہ، یہ وہ چیز ہے جس کو معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے عبادات، انسان کا تعلق اور معاملہ اللہ سے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات کہلاتی ہیں۔ معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ معاملات ایسی چیز ہے کہ جن کی بے انتہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا معاملہ ہونا چاہیے، کس طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے، سب سے پہلی تعلیم دی کہ الخلق كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله۔ تمام مخلوق، چاہے انسان ہو، کتا ہو، بلی ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب کی سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس انسان سے ہوتا ہے جو اللہ کی عیال اور اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ ایک فاحشہ عورت نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا، ایمان دل میں تھا لیکن فاحشہ تھی، عمر اس طرح کی گزری تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھ لیا، نہ تو اس کو کھانا دیا نہ چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنے پیٹ کو پالتی، یہاں تک کہ مر گئی۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عذبت فی قبرها، اسی بنیاد پر عذاب دیا گیا۔ اس لیے جب جانوروں کے ساتھ اتنے لطف کا معاملہ ہے اور شریعت اس کی تعلیم دے رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق انسان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں احبهم الى الله انفعهم لعياله۔ سیرت کا یہ عنوان ہے، وہ واقعات جو عام طریقے پر سنے جاتے ہیں وہ انسان کے لیے تعلیمی پہلو نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سیرت مبارکہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسان کو سبق سکھلاتی ہے کہ اس کو زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں احبهم الى الله انفعهم لعياله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی شیئا انتفع به۔ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتلا دیجئے، کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جو مجھے بہت نفع پہنچائے۔ فرمایا آمت الاذى عن طریق المسلمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دیکھو جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں، اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے جس راستے سے گزرتے ہو، اگر وہاں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہو جو ان کے گزرنے میں انہیں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس چیز کو وہاں سے دور کر دو۔ اماطۃ الاذى عن الطریق یہ مستقل ایک ایسا عمل صالح ہے جس بنیاد پر انسان کو اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مشہور حدیث ہے،
مسلمان وہ ہے، حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ اللہ کے پیار رکھنے والے بندے اس کے ہاتھ کے نقصان دینے سے، ہاتھ کے ستانے سے، زبان کے ستانے سے محفوظ رہیں۔ جو انسان ستاتا ہے کسی کو، خواہ مخواہ ستاتا ہے، وہ اگرچہ مسلمان ہو لیکن اس کے دل میں کامل ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان کامل نہیں۔ کامل مسلمان وہ